السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجات ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت بڑی مگر خفیہ ملاقات کے چرچے ہیں۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، کیا دکھایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ بہت ہی ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ جناب وہ جو ہم خیال تھے کسی کے کرش میں مبتلا، سارا عشق بھول بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر اگلے الیکشن کی گیم آن ہے۔ بڑے بڑے سیاسی شاطر اس وقت میدان میں اتر چکے ہیں، اگلے الیکشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، صف بندیاں کر رہے ہیں، مگر اس سارے سینیریو میں مریم نواز شریف بہت برہم دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کیوں برہم ہیں اور یہ سارا کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ روزمرہ کی طرح آج بھی بہت بڑی بڑی خبریں تھیں، اور پہلی خبر تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھی صبح، اور وہ خبر یہ تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس وغیرہ کے حوالے سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کی سماعت تھی، اور اس کی سماعت ہوئی اور بہت مختصر سماعت ہوئی غیر متوقع طور پہ، جبکہ تمام جو کورٹس رپورٹر تھے، جو وکلاء تھے، وہ یہ توقع کرتے کہ آج کی سماعت لمبی چلے گی، اس میں بہت ساری چیزیں سنی جائیں گی، لیکن آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بیٹھا، اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو حکومت پاکستان نے تو چیلنج کیا ہی ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اس بینچ کے اندر بہت سارے ممبران ایسے ہیں جو خود اس میں ایک متاثرہ فریق ہے، تو اس انصاف کے اصول کے تحت ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اس بات میں جان زیادہ تب پڑی کہ جو جوڈیشل کمیشن تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس کمیشن نے بھی آج اپنا تحریری جو جواب ہے وہاں پہ جمع کرایا ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کے جو 2 ساتھی اراکین ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے ممبرز، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے بھی اس چیز کو پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو بینچ بنا ہے اس میں چونکہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی ساس کا آڈیو کا ذکر ہے، اور پھر ایک اور 2 اور جج صاحبان ہیں ان کے بھی اپنے ذکر ہے مختلف آڈیوز کے بیچ میں، تو یہ جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، مفادات کے ٹکراؤ کے خلاف ہے، تو لہٰذا ان کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو چکا ہوا ہے جس کے تحت چیف جسٹس صاحب جو بینچ تشکیل نہیں دے سکتے، تو اس وقت تک اس بینچ کی سماعت کو بھی روکا جائے کیونکہ وہ معاملہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اچھا، وہ اب معاملہ ہوگا جناب، کل اس کی سماعت ہوگی، 8 رکنی بینچ کرے گا، تو یہ ایک مختصر میں نے جائزہ لیا، تفصیل میں بھی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر ایک برطانوی چیف آف جنرل سٹاف ہیں سر پیٹرک نیکولس، وہ آج پاکستان کے دورے پر تھے، اور انہوں نے جناب جی ایچ کیو راولپنڈی کا بھی دورہ کیا ہے، جوائنٹ چیف سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، ان سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے، اور وہ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر شاہ محمود قریشی جو وہاں پہ اسیر ہیں، ان سے جناب تحریک انصاف کے سابق جو رہنما تھے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے۔ ان سابق رہنماؤں میں فواد چودھری شامل تھے، عمران اسماعیل شامل تھے، اور عامر کیانی اور مولوی محمود جو کراچی والے ایم این اے تھے، ان چاروں کی ملاقات ہوئی۔ یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ حال ہی میں پریس کانفرنسز کر کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کہا ہے، تو انہوں نے ایک ملاقات وہاں پہ شاہ محمود قریشی سے کی ہے، اور اس کے بعد باہر نکل کر انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ بڑی شارٹ سے کی ہے، لیکن اس کے بھی بہت سارے مطلب نکل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب فواد چودھری صاحب نے وہ بیسکلی میڈیا سے بات کی اور باقی لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی بات کو انڈورس کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جناب ہم پی ٹی آئی سے نکل گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ہم پی ڈی ایم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا ہم اب آگے سیاست میں اپنی گیم بنا رہے ہیں۔ یہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے ان کی، یہ بنیادی طور پہ مائنس عمران فارمولہ جو ہے اس کی طرف اب باقاعدہ طور پہ پہلا قدم ہے۔ عملی طور پہ تو خیر وہ کافی عرصے سے -1 پہ معاملہ جا چکا ہوا ہے، لیکن اب یہ باقاعدہ اس میں ایک قدم ہے۔ پھر جناب جو سیاسی شاطر ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں، اگلے الیکشن کی جو ہے وہ صف بندیاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج چودھری شجاعت حسین نے کافی سارے لوگوں سے ملاقات کی لاہور میں اپنے گھر میں، اور جو مختلف جو پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی، اور دیگر جو سیاستدان ہیں ان سے بھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقاتیں کی ہیں وزیر اعظم صاحب نے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی لاہور میں ملاقاتیں کی ہیں، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے جو بالخصوص جو جنوبی پنجاب کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی تھے
ماضی میں ان کے پاکستان تحریک انصاف کو جو اب چھوڑ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور یہ تو ظاہر کی جا رہی ہے کہ کافی سارے لوگ آج کسی وقت بھی شامل ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کریں. جس وقت تک یہ پروگرام آپ کے پاس پہنچے گا اس وقت تک ممکن ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہو چکی ہو. اور پھر جہانگیر ترین صاحب آج اسلام آباد میں تھے اور انہوں نے بھی بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور ایک اور بھی بڑی اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی. وہ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو تین بڑے کھلاڑی ہیں سیاست کے، چودھری شجاعت حسین اور جہانگیر ترین اور آصف علی زرداری، یہ سب متحرک ہیں، اور شہباز شریف بھی متحرک ہیں. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے الیکشن کے جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے اس کے حوالے سے اپنی صف بندیاں کرے، بندے ملا رہے ہیں. الیکشن سے پہلے ہوتا ہے ایسے کہ مختلف لوگ ادھر ادھر پارٹیوں میں آتے جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے پتے سجا کے رکھتا ہے نا جی اگلی بازی اب الیکشن میں لگنی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جناب جو سردار تنویر الیاس تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. آج انہوں نے لاہور میں دورہ کیا جناح اس کا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور عمران خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی، اور جو فوج کے جو ہے وہ اخلاقی حمایت کا انہوں نے بڑا کھل ڈل کر انہوں نے اعلان کیا. یہ سارے معاملات تھے جناب، سیاسی جو معاملات چل رہے تھے. اب یہ جو ساری سیاست چل رہی ہے اس میں ہمیں مسلم لیگ نون کہیں نظر نہیں آئی. مسلم لیگ نون سے مراد نظر نہیں آئی، سے مراد ہے کہ وزیر اعظم صاحب لاہور میں موجود تھے، وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں میں انجام دے رہے تھے. لیکن یہ جو ساری سیاسی حرکیات ہو رہی ہے، یہ حرکیات جو ہیں اس نے مسلم لیگ نون کو جو ہے چوکنا کر دیا. اور مریم نواز جو ہیں اس سلسلے میں پتہ چلا کہ بہت برہم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، یا مسلم لیگ نون کا راستہ کاٹنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی کہیں. تو پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ مریم صاحبہ کو یہ بتایا گیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام لوگ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی سیاسی ملاقاتیں کریں اس میں قطعاً اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کوئی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی اتحاد نہیں بنایا جا رہا، ایسی کوئی بات نہیں. اور یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ یہ بات بھی مریم صاحبہ سے ہوئی ہے یا کی گئی ہے کہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں جائیں گے، یا تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو یا پھر وہ ان کے ساتھ مل کر ایک اتحاد کی صورت میں آئندہ الیکشن لڑیں گے. تو ٹینشن نہیں لینی ہے. اب دیکھتے ہیں مریم بی اس وضاحت پہ مطمئن ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتی. سیاستدان سمجھدار وہی ہوتا ہے جو آنے والے وقت پہ نظر رکھتا ہے، اور باقی جو اپنے حریف ہیں ان پہ بھی نظر رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو. حریف ہوتا ہے، کسی وقت بھی چھوٹا حریف بڑا حریف بن سکتا ہے، اور کسی وقت بھی بڑا حریف بھی گر سکتا ہے. مریم صاحبہ اس معاملے میں بڑی باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں. اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ جو معاملہ تھا، سارا جو زور تھا نا، وہ کہتے ہیں مجد زور قلے تے ہوندا ہے. جو عمران خان صاحب تھے ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عدلیہ کے ایک مخصوص حصے پر تھا، اسپیشلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے. وہ عموماً کھلے عام وہ تقریروں میں اپنی اپیلیں کرتے تھے، اور بات میں پٹیشن بھی وہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی پھر ان کو ماشاءاللہ کبھی کوئی مایوسی تو نہیں ہوئی. وہ چاہے وہ 25 مئی 2022 والا لانگ مارچ لے کر آج تک دھڑا دھڑ ان کو جناب ریلیف ملتے رہے ہیں. لیکن اب جناب کہانی کچھ بدل گئی ہے. جیسے کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج دن کو اسی چینل پر صدیق ساجد صاحب نے عرض کی تھی آپ سے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں اب وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی. وہ عمران خان صاحب سے بالکل تنگ پھنگ نہیں آ جاتا بندہ، وہ بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کا اب تو فون بھی نہیں اٹھاتے. یہ سچویشن اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے. اب آتے ہیں میں اپنے پروگرام کی اگلی خبر کی طرف. وہ اگلی خبر ہے جناب ہم خیالوں سے متعلق. ہم خیال جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، باقاعدہ وہ ایک کرش میں مبتلا تھے، اور وہ جو ریلیف دے سکتے تھے، جو ریلیف پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے، قانون میں بھی نہیں ہے، عدالتی روایات میں بھی نہیں ہے، وہ سارے ریلیف ان کے اوپر نچھاور کیے جا رہے تھے اور جا رہے ہیں ابھی تک. ابھی تو بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں، لیکن جو مین معاملہ تھا جناب وہ ہو گیا ہے حل ایسے ہو گیا کہ جناب وہ جو کرش میں مبتلا تھے ان کا سارا عشق رہ گیا ہے دھرے کا دھرا، سب کو پڑ گئی ہے اپنی، اور اب وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی ہیں. آپ کو ہم نے بتایا تھا اپنے پروگرامز میں مختلف کہ کچھ ملاقاتیں چل رہی تھیں، اور لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. مطلب وہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا، اعلیٰ سرکاری افسران نے بھی جا کے سمجھایا جناب اس طرح مہربانی کریں، لیکن نہیں. وہ کہتے تھے بھائی جان ادھر رکھو الیکشن، ہم الیکشن کریں گے. اور پھر یہ بھی خبریں تھیں کہ جناب انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے خان صاحب سے، ثاقب نثار صاحب نے، کہ آپ فکر نہ کریں، میں الیکشن گورنمنٹ کا پیٹ پھاڑ کے آپ کو لے کے دوں گا.
تو وہ جناب خان صاحب اسی وجہ سے تو بڑے کانفیڈنٹ تھے. تو وہ کہانیاں اب ہو گئی ہیں جناب ختم. اور وہ وہ جو دو طرفہ محبت تھی وہ اب یک طرفہ محبت میں ہی رہ گئی ہے. لیکن خان صاحب یک طرفہ محبت کے قائل نہیں ہیں اور زیادہ دن تک ابھی یہ معاملہ یک طرفہ والا بھی نہیں چلے گا. عنقریب آنے والے دنوں میں آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے دیگر ساتھی ججز پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بہرحال ان کو یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے اور آج اس کا ایک سگنل بھی دے دیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. زبانی کلامی دعوے کوئی نہیں مانتا. تو وہ عمل یہ ہے کہ جناب وہ جو جن کو ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا کرتے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود اپنے بقول، جسٹس مظہر اکبر نقوی جن کے اوپر وہ ٹرکوں شرکوں والے الزامات لگے، پرویز الہی کے ساتھ آڈیوز بھی ان کی آئیں، وہ سارا کچھ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا میاں داؤد ایڈوکیٹ نے، اس ریفرنس کے اوپر باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب اور طارق مسعود کو لکھ کر بھی بھیج دیا ہے کہ جناب اس ریفرنس پر غور کریں، یہ کچھ چھوٹا سا چینج نہیں ہے. عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، نہ صرف عمران خان صاحب کی بلکہ ان تمام ججز کی جن کی آڈیوز وغیرہ آ گئی، جن کے خلاف ریفرنس آ گئے، کوئی کارروائی وہ کرنے پر تیار نہیں تھے. لیکن اب ہمیں وہ ساری کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور معاملات اب اس طرف کو چل پڑے ہیں. دوسری وہ الیکشن بھی بھول گئے ہیں، نہ وہ کوئی توہین عدالت تو کسی کو یاد ہے، نہ کسی کو 14 مئی یاد ہے، نہ کسی کو 90 روز کا الیکشن یاد ہے. اب صرف اور صرف ایک چیز یاد ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ بھائی اپنی جان بچاؤ. اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا زیادہ جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ آڈیو لیکس والے معاملے پر ہے، کیونکہ ان کی اپنی جو ساس صاحبہ ہیں، اور یقیناً ساس صاحبہ والا معاملہ کسی بھی شخص کے لیے بڑا حساس ہو سکتا ہے، ان کے لیے بھی ہے. تو وہ اس کے اوپر ان کا سارا زور ہے کہ کسی طریقے سے یہ پروسیڈنگ نہ چلے. یہی وجہ کہ آج بھی انہوں نے اس کیس کو سننے کے بجائے جب ان کے اوپر اعتراض آ گیا تو انہوں نے اس کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ آگے چھٹیاں بھی آ جائیں گی، پھر ان کی وہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، تو اس وقت تک وہ کم از کم اتنا تو اپنی ساس کو تحفہ پیش کریں کہ دیکھیں میں تھا تو میں نے کارروائی نہیں ہونے دی. بات کی پھر بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب یہ جو 6 7 8 جو لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کو ہم خیال کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ریفرنسز ہیں، بہت سارے اثاثہ جات کے معاملات ہیں. یہ سارے معاملات اب آگے چلیں گے اور یہ اب ان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ان سارے معاملات کے اندر سے نکل جانا. جو کچھ کر بیٹھے ہیں ان کو اس کو انڈو کرنا اب پاسبل نہیں رہا. معاملات اب آگے نکل گئے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ایک بہت بری خبر ہے کہ جو ان کو انڈیو فیورز دے رہے تھے، ویسی انہوں نے ان کو فیورز دی، ایسی ضمانتیں دی جو لوگ عدالتوں میں انگلیاں داب لیتے ہیں. مطلب جو کچھ عمران خان کے ساتھ انہوں نے محبت کا ثبوت دیا، تو عمران خان صاحب کی محبت شبت ہو گئی ہے فارغ. اپنی فکر سب کو پڑ گئی ہے. دیکھتے ہیں یہ فکر ان کو بچا پائے گی یا نہیں بچا پائے گی. آگے بڑھتے جناب اپنی ہم اس مین خبر کی طرف جو بڑی اس وقت شہر کے اندر گرم ہے. جناب کہاں گرم ہے؟ اسلام آباد شہر میں گرم ہے. اسلام آباد شہر میں کیسے گرم ہے؟ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی تفصیلات ہیں. تفصیلات یہ ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے جتنے کی میڈیا گروپس ہیں، میڈیا مالکان ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان تمام کے مالکان کو ایک جگہ پہ انوائٹ کیا گیا تھا میٹنگ کے لیے. وہ جگہ اسلام آباد میں واقع ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. اور ایک بڑے صاحب سے، یعنی کہ جو نہیں ہوتے جو سر جی، بات کو سمجھ جایا کریں، سر جی سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں. اس سے زیادہ میں آپ کو ہینٹ نہیں دوں گا. لیکن وہ سر جی ہیں، وہ کافی دن سے، کافی بلکہ عرصے سے، کئی مہینے سے بہت زیادہ خبروں میں ہیں. تو وہ جو سر جی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو تمام میڈیا مالکان کو ایک بریفنگ دی گئی ہے، وہاں پر گپ شپ کی گئی ہے. ان کو بہت کچھ دکھایا گیا ہے، بہت کچھ سمجھایا گیا ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ بہت سارے ڈاکومنٹس بھی ان کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں تمام میڈیا مالکان کی، اور کچھ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہیں، اس سے پہلے کی ہیں، پلاننگ کی ہیں، جو اس قسم کی ہمیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ دکھائی گئی ہیں. اور سنا ہے وہ جو ویڈیوز جن کے لیک ہونے کا بہت زیادہ چرچہ ہوتا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت بھی وہ لیک ہو سکتی ہیں، وہ بھی کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی دکھائی گئی ہیں. اور یہ سارا کچھ، یہ ملاقات جو ہے یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے چلی ہے. بہت تفصیلی ملاقات تھی، اور وہ جو سر جی تھے انہوں نے سارا کچھ دکھایا. ان کو بتایا کہ خان صاحب یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ یہ کر چکے ہیں، اور یہ اس وقت کر رہے ہیں. تو آگے سے آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے یا کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں میں ان کا ساتھ دینا ہے. تو وہ پھر فیصلہ تو اب میڈیا مالکان نے کرنا ہے.
تو ہماری بھی یہی توقع ہے، آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے، ہر پاکستانی کی یہی ہونی چاہیے کہ جتنے میڈیا مالکان ہیں ان کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے، وہ عمران خان کے حق میں ہو یا خلاف ہو، فیصلہ پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے۔ اور اب بہرحال ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کو آج ثبوت پیش کیے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کو دکھائے گئے ہیں کہ کیسے خان صاحب نے پاکستان کو ہر حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے کس طرح انہوں نے بند گلی میں لے کے گئے ہیں، کیسے انہوں نے تباہ کی، یہ تمام تفصیلات ان کو بتائی گئی ہیں۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جو معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تھے وہ معاملات اب کنٹرول کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو یہ جناب کچھ خبریں تھیں، اور یہ خبریں ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت پیش کر لیں، اور چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسکلوزیو جو ہے وہ خبریں ضرور دی جائیں۔ سو آج یہ کہ ہم نے آپ کو میڈیا مالکان کی ملاقات والی ایکسکلوزیو خبر دے دی، اور دوسری ہم نے آپ کو خبر دے دی جو سیاسی مورے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، کیوں مریم کی ناراضگی والی خبر ایکسکلوزیو ہے اس کے اندر، اور پھر جو تیسری خبر تھی کہ وہ جو کرش ورش جو ہے وہ سارا ڈھیر ہو گیا، اور ڈھیر ہونے کے باوجود اب یہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اب یہ تو فیصلہ اعمال پر ہوگا کہ جو اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ پھر اگر کوئی جائیدادیں ہیں وہ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ اربوں کے اثاثے ہیں، وہ اگر ہوئے تو پھر وہ جنہ کھادیاں گاجاں انہاں دے ٹیڈے چ پیڑ۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔